السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا میں ایک کے بعد ایک جانثار اپنی شہادت کو پیش کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حضرت ابو الفضل العباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کرنے لگے، لیکن ان کی شجاعت اور دلاوری کے پیش نظر اور اس بنا پر کہ آپ لشکر حق کے علمدار تھے، امام انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ہر مرتبہ انہیں روکتے اور ان سے فرماتے، انتا صاحب لوائی، آپ میرے پرچم دار ہیں اور آپ کی شہادت لشکر حق کی ہزیمت و شکست اور لشکر شیطان کی کامیابی تصور کی جائے گی۔ جب امام عالی مقام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور ایک بار پھر مولا ابو الفضل العباس اذن طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو امام نے انہیں اجازت دے دی۔ مولا عباس نے جنگ کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر کچھ اشعار پڑھے جو ان کے ایمان، عقیدے اور اعلیٰ مقاصد کے ترجمان ہیں۔ ان اشعار میں کچھ آپ نے اس وقت پڑھے جب دشمن کے روبرو مقابلے کے لیے کھڑے تھے، بعض اشعار اس وقت کے ہیں کہ جب شدید جنگ کے بعد اور پیاس کے عالم میں آپ پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور کچھ اس وقت کے ہیں جب دشمن نے آپ کا سیدھا ہاتھ قلم کر دیا۔ ابصار العین میں تحریر ہے کہ عباس ابن علی نے جب دیکھا کہ بار بار اجازت طلب کرنے کے باوجود ان کے بھائی اجازت نہیں دے رہے تو فرمایا، لقد ذاق صدری وستمت الحیا، لقد ذاق صدری وسعمت الحیا، اب میرا دل تنگ ہو چکا ہے اور میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ امام نے فرمایا، اب جب کہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوشش کر کے کچھ پانی کی سبیل کیجیے۔ عباس میدان جنگ میں گئے اور دشمن کی صفوں کو تہس نہس کرنے کے بعد فرات میں داخل ہوئے۔ جب مشک بھر لی تو چاہا کہ پانی پی لیں، چلو میں پانی لیا، اپنے خشک ہونٹوں تک لائے، لیکن پھر فوراً ہی پانی پھینک دیا اور اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نفس من بعد الحسین خونی وبعدہ لا کنت عن تکونی، اے نفس اگر حسین نہ ہو تو ذلت اور تباہی تیرا مقدر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے بعد زندہ رہوں۔ حسین تو میدان جنگ میں ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، خدا کی قسم میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر جب مشک بھر کر خیمے کی سمت واپس تشریف لانے لگے اور اپنے مقابلے میں دشمن کے جم غفیر کو دیکھا تو یہ رجس پڑھا، موت کی چنگھاڑ سننے کے باوجود میں موت سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ میرا جسم میدان جنگ میں تلواروں کے درمیان چھپ جائے، میری جان مصطفیٰ کے پاکیزہ بیٹے پر قربان ہو، میں عباس ہوں اور یہ مشق خیمے تک لے کر جاؤں گا اور دوران جنگ مجھے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ اس موقع پر جبکہ ابو الفضل العباس کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ پانی کسی طرح خیمہ گاہ تک پہنچا دیں، دشمن کے زید بن رقاد نامی ایک شخص نے جو کھجور کے ایک درخت کی آڑ لے کر بیٹھا تھا، اچانک ایک بزدلانہ حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ حیدر کرار کے بیٹے نے اپنا سیدھا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود اپنے اہداف و مقاصد کو ولولہ انگیز اشعار میں یوں بیان کیا، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا ہے لیکن میں ہمیشہ اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا اور اپنے امام کا دفاع کروں گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور پاک و پاکیزہ اور صادق و امین نبی کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے بازو کے کٹنے کی پرواہ کیے بغیر خیموں کی جانب بڑھتے رہے۔ اسی اثنا میں حکیم بن طفیل نامی ایک اور دشمن نے زید بن رقاد ہی کی طرح پستی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا، جس سے حضرت عباس کا بایاں بازو بھی جدا ہو گیا۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے آپ پر تیروں کی بارش بھی ہو رہی تھی، انہی میں سے ایک تیر مشک پر اور ایک اور تیر حضرت عباس کے سینے پر لگا، جس کے نتیجے میں ان کے لیے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس حالت میں دشمن کے ایک شخص نے موقع پا کر نزدیک سے فولادی گرز حضرت عباس کے سر پر مارا، جس سے آپ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے زمین پر گرتے ہوئے صدا دی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر امام علی مقام ان کے سرہانے
تشریف لائے اور وہیں ان کے غم میں اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ 4 اشعار پڑھے۔ اے بدترین لوگوں، تم نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور ہم اہل بیت کے بارے میں محمد رسول اللہ کے احکام کی مخالفت کی۔ کیا نبی اکرم نے جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں تمہیں ہمارے بارے میں ہدایت نہیں دی تھی؟ کیا میرے نانا کو اللہ نے رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا؟ کیا سیدہ زہرا میری والدہ ماجدہ نہیں تھیں اور خیر الانام رسول اللہ کے بھائی علی میرے والد نہیں تھے؟ اس ظلم و ستم کی وجہ سے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو تمہیں لعنت اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا اور جلد ہی ایسی آگ کی طرف لے جائے جاؤ گے جس کی حدت بہت شدید ہے۔ بعض مقاتل جیسے مقتل طریحی میں حضرت عباس کی شہادت کے موقع پر امام حسین کے متعدد جملات و کلمات اور خود حضرت عباس کے بکثرت اشعار نقل ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے انہیں معتبر کتابوں میں نہیں دیکھا لہٰذا ان کو بیان کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں نقل ہونے والے یہی چند اشعار اور مختصر نمونے حضرت عباس کے افکار و اہداف و مقاصد، ان کے ایمان، عقیدے اور معنوی اور روحانی مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عباس ابن علی شدید پیاس کے باوجود پانی چلو میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تاللہ ما ھذا فعال دینی، خدا کی قسم میرا دین اس طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ اور گھمسان کی جنگ کے دوران دشمن کی تلواروں اور نیزوں کی بوچھار کے مقابلے فرماتے تھے نفسی لسبت المصطفی الطہری وقا، میری جان فرزند رسول پر فدا ہو۔ جب اپنے کٹے ہوئے بازو کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا اگرچہ میرا بازو تن سے جدا ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام حسین اپنے اس باوفا اور محبوب بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے اور خون میں نہائے ہوئے بدن کے نزدیک بیٹھ کر دشمن کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس ظلم و ستم کی وجہ سے تمہیں لعنت اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا اور جلد ہی ایسی آگ کی طرف لے جائے جاؤ گے جس کی حرارت بہت زیادہ ہے۔ مولا ابوالفضل عباس علمدار کربلا کی جو شخصیت ہے اور جو آپ کی منزلت ہے اس کو امام عالی مقام کے بعد آنے والے ائمہ مثلا مولا امام زین العابدین اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص خود امام حسین عالی مقام کے وہ الفاظ کہ جن پر اگر توجہ مرکوز کی جائے تو پھر حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے ان جملوں پر غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی عظمت اور ان کے بلند مرتبہ شخصیت کس پائے پر پہنچی ہوئی تھی۔ محرم کی 9 تاریخ تھی کہ جب لشکر کوفہ نے امام کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا تو امام نے اپنے انہی بھائی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ارکب بنفسی انت یا اخی حتی تلقاہم وتسألہم عما جاءہم، میری جان آپ پر قربان ہو، اے بھائی سوار ہو کر جائیے اور ان سے ملاقات کر کے پوچھئے کہ وہ اس طرف کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اس جملے کے مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے اور فکر انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ حضرت عباس کو وہ کون سا مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ امام معصوم اور علت کائنات خود کو ان پر فدا کر رہا ہے، اور وہ کیا معنویت اور منزلت ہے کہ بشریت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز شخصیت اور ہستی جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم، وہ حضرت عباس کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو کہہ کر انہیں یہ سند افتخار عطا کر رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے درک و شعور اور اس کی تعویل کو خود انہی کے لیے اٹھا چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام مشکل ہے اور اسے سمجھنا مزید مشکل۔ بحث کو مکمل کرنے کی غرض سے یہاں یہ ذکر کرنا مناسب دکھائی دیتا ہے کہ عاشور کے دن امام حسین اور مولا ابوالفضل عباس کے علاوہ امیر المؤمنین کے 4 اور فرزند بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس طرح یوں مجموعی طور پر حضرت امیر کے کل 6 بیٹے اس دن شہید ہوئے۔ امام حسین اور حضرت عباس کے علاوہ اس روز شہید ہونے والے امیر المؤمنین کے مزید 4 فرزند کچھ اس طرح سے تھے: عبداللہ ابن علی کہ جن
جن کی شہادت کے وقت عمر 25 برس تھی اور یہ حضرت عباس سے تقریباً 9 برس چھوٹے تھے۔ دوسرا نام حضرت عثمان ابن علی کا نظر آتا ہے کہ جو صرف 23 برس کے تھے۔ وہیں جعفر ابن علی کہ جن کی عمر 21 سال تھی۔ ان 3 شہداء اور حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ ام البنین تھا۔ حضرت محمد ابن علی کہ جن کی والدہ کا نام لیلا تھا، وہ مسعود ابن خالد کی صاحبزادی تھیں۔ شہادت کے وقت محمد کی عمر کتنی تھی اس بارے میں ٹھیک ٹھاک معلوم نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں کے علاوہ زیارت ناہیہ میں ان 4 شہداء کا ذکر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کیا گیا ہے، نیز ہر ایک کے قاتل کا نام لے کر اسے لعن کی گئی ہے۔ حضرت عباس کی اطاعت والی ادا ہم سب اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ حقیقی معنی میں اپنے زمانے کے امام کے مطیع اور فرمانبردار کہے جا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔